السلام 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 نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ محترم اور مکرم سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ہفتہ وار پروگرام نوائے نجات کی آج ایک اور نشست ہے، اور گزشتہ گفتگو میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید بطور اعجاز اور بطور معجزہ اس پر گفتگو کی تھی، اور بہت سارے سامعین کی جانب سے اس گفتگو کو سراہا گیا، اور ساتھ ساتھ اس خواہش کا بھی اظہار کیا گیا کہ اس پر مزید کلام کیا جائے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت، عظمت، شان اور قرآن سے وابستگی کا جو مرتبہ ہے اس پر گفتگو کی جائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آنے والی نسل میں قرآن سے محبت کا رجحان بڑھے، اور اس کے نتیجہ میں وہ اپنی زندگیوں کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کے لیے سرگرداں ہوں، کوشش کریں اور جستجو کریں، جو ان کے لیے بھی اور ان کے والدین کے لیے بھی دنیا اور آخرت کی نجات اور سرخروئی کا ذریعہ بنے۔ تو آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید فرقان حمید کو اپنا معجزہ فرمایا ہے، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر یہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید جیسے بہت ساری جہات کے اعتبار سے معجزہ ہے اور اعجاز کی حامل ہے، اسی اعتبار سے فضیلت، شان، مرتبہ اور عظمت کے اعتبار سے بھی یہ ایک اعجاز مرتبہ اور مقام رکھتی ہے کہ اس جیسا اجر اور ثواب کسی اور کلام کو حاصل نہیں، اس جیسی فضیلت کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اس کتاب لا ریب قرآن کے مختلف انداز میں نام ذکر کیے ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو القرآن کہا ہے، قرآن کا لفظ کہا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہم ذکر کرتے ہیں اللہ کے پاک کلام کا جو نام ہے، اس کے لیے بہت ساری آیات ہیں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ اسی طرح سے فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں 58 مرتبہ یعنی 58 ٹائمز جو ہے القرآن کا ذکر ہے، اور 10 مرتبہ قرآن ذکر کیا گیا ہے، اور 2 مرتبہ قرآن جو ہے بطور مصدر کے ذکر کیا گیا ہے، بطور اوریجن ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے اس لا ریب کلام کو فرقان بھی فرمایا ہے، جیسے سورہ فرقان کی پہلی ہی آیت میں رب ذوالجلال نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بہت بابرکت ہے، یعنی برکت والا ہے جس نے اپنے محبوب بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ تو یہاں جو فرقان نازل ہوا اس سے مراد اللہ کا کلام ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ کتاب، اس کتاب کے ذریعے سے بھی قرآن مجید فرقان حمید یعنی اللہ کے کلام کو ڈینوٹ کیا گیا ہے، اور بے شمار مقامات پر یہ لفظ بھی استعمال ہوا، جیسا کہ سورہ حجر میں آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر۔ یہاں لفظ الذکر جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے ہے کہ ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، یعنی قرآن کے نازل کرنے والے ہیں۔ ذکر کا معنی چونکہ نصیحت ہوا کرتا ہے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید تمام انسانیت کے لیے نصیحت ہے، رشد و ہدایت ہے، تو اس اعتبار سے اسے ذکر کہا گیا۔ اسی طرح سے جب فرقان کی ہم بات کرتے ہیں تو فرقان جو ہے وہ اس کا جو اوریجن ہے، جو اس کا ماخذ ہے، وہ فرق ہے۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے اور اس کے جو احکامات ہیں یہ حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر، خیر اور شر، ان تمام چیزوں کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو ایسی کتاب کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرے تو وہ فرقان کہلاتی ہے، تو اس اعتبار سے اسے فرقان بھی کہا گیا۔ پھر
قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کے لیے لفظ نور بھی استعمال فرمایا ہے، جیسے سورہ النساء کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ تحقیق بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے مستحکم دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والا نور نازل کیا ہے۔ تو یہاں نور اس کو کہتے ہیں کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید جہاں اپنے احکامات کے اعتبار سے، اپنے فرامین کے اعتبار سے، رشد و ہدایت کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے بالکل واضح اور ظاہر ہے، اور بہت ساری جو خبریں ہیں، بہت سارے جو احکامات ہیں اور بہت سارے جو اسرار ہیں، یعنی جو راز ہیں اللہ رب العزت کے، اس کا یہ قرآن مظہر ہے۔ تو یہ خود بھی ظاہر ہے، اور پھر جو اس کو پڑھ لیتا ہے اور اس کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، اس کے اسلوب کو سمجھ لیتا ہے، اس کے احکامات پر عمل شروع کر دیتا ہے، تو فرمایا کہ جیسے یہ خود ظاہر ہے تو جو اس کو پڑھ لیتا ہے اس پر بھی یہ تمام احکامات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ جو خود نور ہے، جو اس کا حامل ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے بھی نور فرما دیتا ہے، اور پھر یہ درجہ بدرجہ قرآن کا نور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسے جیسے انسان قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے علوم میں جو ہے غوطہ زنی کرتا رہتا ہے، ویسے ویسے وہ سلوک کی منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں جو اسماء کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بھی کسی شے کا اسم ہوا کرتا ہے، کوئی نام ہوا کرتا ہے، تو وہ معنوی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہ قرآن ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اگر یہ جو ہے کلام، یہ ذکر ہے، تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اگر یہ نور ہے تو یہ خود بھی ظاہر ہے اور ظاہر کرنے والی بھی ہے۔ اگر یہ فرقان ہے تو یہ کفر اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے۔ تو جتنے بھی اسماء اللہ رب العزت نے قرآن کے ذکر فرمائے ہیں، وہ تمام اسماء کامل اور اکمل طور پر قرآن کی تعلیمات اور کلام الہی پر وہ مکمل طور پر حاوی نظر آتے ہیں، غالب نظر آتے ہیں اور طاری نظر آتے ہیں۔ کہ اگر فرقان کہا جاتا ہے تو مکمل طور پر قرآن ہمیں فرقان نظر آتا ہے، اگر اسے ذکر کہا جاتا ہے تو مکمل طور پر اللہ کا کلام ذکر نظر آتا ہے، اسے نور کہا جائے تو مکمل طور پر اللہ کا کلام جو ہے وہ نور نظر آتا ہے۔ پھر جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید اپنی فضیلت، اپنی شان اور اپنے اجر و ثواب کے اعتبار سے بھی ایک معجزے کی سی کیفیت رکھتا ہے۔ اور بھی اللہ رب العزت کے کلام ہیں، تورات، زبور، انجیل، دیگر صحائف بھی اللہ رب العزت نے نازل فرمائے، لیکن جو قدر و منزلت، جو شان اور جو رفعت قرآن کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کی بہت ساری وجوہات پر پہلے بھی ہم کلام کر چکے ہیں، اور اب بھی میں اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ یہ قرآن ہی ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو ہدایت کا رستہ دکھانا ہے۔ باقی جو کتابیں تھیں، باقی جو صحیفے تھے، ان میں تحریفات ہو گئیں، ان میں تبدیلیاں ہو گئیں، وہ محو ہو گئے، لیکن قرآن جس کی حفاظت خود رب ذوالجلال فرما رہا ہے، قیامت تک یہ حفاظت کا سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ تو جب تک یہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کی شان اسی طرح سے چمکتی رہے گی اور جگمگاتی رہے گی اور دمکتی رہے گی۔ اجر اور ثواب کے حوالے سے جب ہم بات کریں تو تقریباً جتنی بھی احادیث کی ہمیں امہات کتب نظر آتی ہیں، ان میں باقاعدہ محدثین نے ابواب باندھے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے اعتبار سے۔ قرآن کو پڑھنے والے کی فضیلت، قرآن سے محبت کرنے والے کی فضیلت، قرآن کی تعلیمات کو اختیار کرنے والے کی فضیلت، دنیا میں اس کا اجر، آخرت میں اس کا اجر، اور اس طرح کی تمام قسم کی فصول ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ میں ان میں سے چیدہ جو انتہائی اہمیت اور ہمارے لیے اپنے یوں سمجھیے کہ اپنی ذات میں ایک تحریک پیدا کرنے کے ضروری ہے، حضور کے فرامین کی روشنی میں چند ایک احادیث میں آپ کی گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو حضرت امام بخاری اور امام مسلم متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، اور جسے روایت کرنے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو روایت کرتے ہیں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ دیکھیے دنیا میں جب انسان کسی منصب پر فائز ہوتا ہے اور کسی معاشرے کا فرد بنتا ہے تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص اپنے اپنے اعتبار سے بہترین ہونے کی تعریف کرتا ہے۔ اگر کوئی
کاروباری شخص ہوگا تو اس کی نظر میں بہترین شخص اور اس کا مدار اور اس کا رتبہ مختلف ہوگا، اس کی کیفیت مختلف ہوگی۔ کوئی اگر دنیاوی علم میں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے تو اس کا جو کرائٹیریا ہوگا کہ بہترین شخص کون ہے تو وہ الگ قسم کا ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی انجینئر ہے تو وہ اپنی فیلڈ کے اعتبار سے ہی تشخیص کرے گا کہ میرے نزدیک فلاں شخص بہتر ہے، لیکن ہمیں اس بہتر شخص کی تلاش ہے کہ جسے دنیا کا کوئی فرد بہتر نہیں کہہ رہا بلکہ اسے خود رب ذوالجلال بہتر فرما رہا ہے اور بزبان مصطفیٰ اس کا اعلان فرما رہا ہے۔ تو جب ہم اس بہترین شخص کی بات کرتے ہیں کہ جسے رب ذوالجلال بہترین فرماتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا والوں نے جنہیں بہترین بنایا ہے، لا محالہ ان دنیا والوں کے بنائے ہوئے تمام بہترین افراد میں اللہ کا بنایا ہوا اور منتخب کردہ بہترین شخص سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جانب اشارہ فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور پھر سیکھنے کے بعد اسے آگے سکھاتا ہے۔ یعنی قرآن کی تعلیم اور قرآن کا تعلم اس قدر شان کا حامل پیشہ ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا جہاں کے افراد سے بڑھ کر اللہ رب العزت انہیں بہتری کی مسند عطا کرتا ہے، منصب عطا کرتا ہے اور انہیں سب سے بہترین فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کے گھر میں ایک جانور تھا۔ جب وہ تلاوت کر رہا ہے تو وہ جانور اچانک جو ہے وہ بدکنے لگا، یعنی اچھلنے لگا، بے چین ہوا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس جانور کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس شخص نے اس واقعے کا تذکرہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کیا کہ رسول اللہ، میں اس طرح سے سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اور میرے ساتھ بندھا ہوا جو جانور تھا وہ بدکنے لگا اور اس میں بے چینی پیدا ہوئی، اور میں نے جب آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو ایک بادل نے ہمیں سایہ کر رکھا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب جب یہ واقعہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، قرآن کو پڑھتے رہو کہ یہ سکینہ ہے، یعنی یہ سکون ہے، یہ رحمت ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے یہ عنایت ہے اور سکینہ ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے وقت نازل ہوتا ہے۔ اور جب وہ سکینہ بادل کی صورت میں سایہ بن کر نازل ہو رہا ہے تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ جو تلاوت کر رہا ہے جب وہ اس کے فیض سے مشرف ہو رہا ہے تو جس مقام پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے اللہ رب العزت اس مقام کو بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح سے امام بخاری ایک حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جسے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو، یہاں شارحین نے ذکر کیا کہ ماہر ہونے سے مراد کیا ہے، یعنی قرآن کے علم پر مہارت رکھتا ہے، قرآن کے مخارج، اس کی ادائی، اس کی تجوید پر مہارت رکھتا ہے، پڑھنے پر دسترس رکھتا ہے، اس میں جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ مہارت تامہ رکھتا ہے، تو فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید میں ماہر ہو وہ معزز اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہتا ہے، یعنی جس کی زبان پر صبح و شام اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت رہتی ہے تو یقیناً وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہے، اللہ رب العزت کی نگاہ فیض میں ہے۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ معزز اور محترم شخص کہ جو قرآن کا ماہر ہے اللہ رب العزت اسے بزرگ فرشتوں کے ساتھ رکھتا ہے اور وہ ان کے ساتھ رہتا ہے، اور جس شخص کو قرآن مجید پڑھنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے، یہ کلمات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر محنت کرنے کے باوجود جب قرآن نہیں پڑھ پاتے تو اس وقت جو ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں کہ جناب اب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر خوبصورت انداز میں ترغیب عطا فرمائی کہ جو پڑھتے 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 ماہر ہو گیا تو وہ تو بزرگ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، اور جو اس کی محنت میں لگا ہوا ہے اور محنت کرنے کے باوجود اس کی زبان پر قرآن کے کلمات صحیح طور پر جاری نہیں ہوتے، اسے پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آسانی کے ساتھ سلاست کے ساتھ پڑھتا ہے اسے تو ایک اجر ملتا ہے، مگر جو پڑھنے میں مشقت اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اسے پڑھنے پر 2 اجر عطا فرماتا ہے۔
ایک قرآن کی تلاوت کا، اور دوسرا اس قرآن کی تلاوت پر مشقت پر اللہ رب العزت اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کہ میں نے تو محنت کی لیکن مجھے قرآن پڑھنا نہ آیا، نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں، اس کے ساتھ وابستگی رکھیں، تعلق قائم رکھیں، پڑھتے رہیں مستقل، اللہ رب العزت آپ کو دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہی وہ خوبصورت تعلیمات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت کا کوئی بھی فرد محروم نہ رہے۔ جو کامل ہے وہ تو اکمل درجے کو پا ہی لے گا، لیکن جو ناقص ہے، جو کم علم ہے، جو ماہر نہ ہو سکا، وہ بھی اجر اور ثواب کے اعتبار سے کبھی بھی کسی طور پر پیچھے نہ رہے۔ تو ہمیشہ ہمیں ان احادیث مبارکہ کو اپنے لیے حوصلہ افزا سمجھنا چاہیے، اس کے ذریعے سے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے، تحریک حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن کے ساتھ ہمیشہ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا چاہیے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسے امام ترمذی نے جامع ترمذی میں ذکر کیا ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا، اب ذرا آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ہر انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے حرص اور طمع رکھا ہے، لالچ رکھی ہے، حرص رکھا ہے، طمع رکھا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ کی تگ و دو میں رہتا ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ہر اس عمل کو اختیار کروں کہ جس کے ذریعے سے مجھے اللہ رب العزت کا قرب زیادہ سے زیادہ حاصل ہو۔ اسے کوئی وظیفہ ملتا ہے وہ وظیفہ ادا کرتا ہے، اسے نماز کی تاکید کی جاتی ہے وہ نماز ادا کرتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے، حج کا دور آتا ہے تو وہ حج کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے سرگرداں ہوتا ہے۔ مقصود یہی ہوتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاؤں، میں رب سے جو مانگوں مجھے ملتا رہے۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی خوبصورت عقدے کی طرف اشارہ فرما دیا، اور جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شخص قرآن پڑھنے میں مشغولیت کی وجہ سے میرے دیگر ذکر اذکار جو نفلی اعتبار سے ہیں وہ نہیں کر سکا، یعنی نفل نماز کو کوئی اختیار کر کے اللہ رب العزت کی برگزیدہ ہستی کے قرب کو پانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، کہا کہ وہ قرآن میں اتنا مشغول ہو گیا، قرآن سیکھنے میں، قرآن سکھانے میں اتنا مشغول ہو گیا کہ وہ جو دیگر اذکار ہیں وہ نہ کر سکا، اور وہ مجھ سے دعا بھی نہ کر سکا۔ یعنی ایک تو ذکر کا کرنا ہے، فرمایا کہ وہ ذکر بھی نہ کر سکا، پھر مجھ سے جو مانگنا تھا وہ بھی نہ مانگ سکا۔ کس سبب سے؟ کہ وہ قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن سیکھنے میں، قرآن سکھانے میں، قرآن کی تعلیم میں، قرآن کے تعلم میں ایسا مشغول ہو گیا کہ اسے دیگر چیزوں کے لیے وقت میسر نہ آ سکا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس شخص کو کہ جو مشغول ہو گیا قرآن کے ساتھ اور دعا نہ کر سکا، فرمایا کہ میں اس شخص کو دعا مانگنے والے سے زیادہ بن مانگے عطا کرتا ہوں۔ تو اب کسی کو بھی اس اعتبار سے بھی جو ہے مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اس ایک کام میں لگ گئے ہیں تو جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے دیگر عبادت کے کام رک گئے ہیں، فرائض کو چھوڑ کر۔ جو نفلی عبادت کے ذریعے سے قرب خدا بندی ہے نا، جو فرض ہے وہ تو ہم پر ایک طرح سے قرض ہے اور اس کو تو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یعنی ہم قرآن میں مشغول ہو گئے تو ہم جو ہے نفلی عبادات دیگر نہ کر سکے، ذکر و اذکار وظائف نہ کر سکے، دعا نہ کر سکے، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہمیں نصیب نہیں ہوا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب میں دعاؤں کرنے والوں سے پیچھے رہ گیا، بلکہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ وہ دعا مانگنے والوں سے آگے ہے، کہ قرآن کی برکت سے جو دعا مانگ کر مجھے سے لے رہے ہیں، میں قرآن پڑھنے والوں کو بن مانگے ان لوگوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ تو یہ دیکھیے کس قدر حوصلہ افزا اور کس قدر موٹیویشنل یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ قرآن سے وابستگی ہمیں دنیا جہاں کی دیگر معاملات سے بے نیاز کر دیتی ہے، یہاں تک کہ رب کو سے مانگنے سے بھی بے نیاز کر دیتی ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے کو بن مانگے اپنی تمام نعمتیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اب چند ایک ان احادیث کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ جس میں قرآن پڑھنے والے کو قیامت کے دن جو شان اور مرتبہ عطا کیا جائے گا اس کی جانب ذکر کرتے ہوئے ہم آخر میں انشاءاللہ
قرآن پڑھنے والے کے والدین کی جو شان ہوگی اس پر انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو ختم کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر، یعنی قیامت کے دن یہ قرآن اس شخص کے لیے شفیع ہو جائے گا، اس کی سفارش کرنے والا ہو جائے گا، اے رب ذوالجلال تو اس بندے کو مزین کر۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا اور قرآن پڑھنے والے کے سر پر عزت کا تاج پہنائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب ذوالجلال اس کو اور مزین کر، اس کو اور عزتوں سے سرفراز کر۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر اسے عزتوں کا لباس عطا فرمائے گا اور عزت کے وہ خوبصورت دستاریں سجائے گا۔ قرآن پھر عرض کرے گا اور سفارش کرے گا کہ باری تعالیٰ تو اس سے راضی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سفارش کے نتیجہ میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جائے گا اور پھر اس شخص سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں کو چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی، یعنی وہ قرآن پڑھتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتا چلا جائے گا، جنت کے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ پورا کلام پڑھ لے گا تو جتنی بلندی پر وہ پہنچ چکا ہوگا، فرمایا کہ وہی اس کا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اور یہ شان اسے مل رہی ہے کہ جس نے دنیا میں قرآن سے محبت کی تو کل قیامت کے دن قرآن اسے بھولے گا نہیں، بلکہ اس کے لیے سفارش کرنے والا شفیع ہوگا۔ اسی طرح سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک خوبصورت روایت ہے، اور ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اسے روایت کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، کہ جس طرح تو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر محبت سے قرآن دنیا میں پڑھتا تھا، اسی طرح پڑھتا چلا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا ٹھکانہ اور وہی تیرا مقام ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، روایت کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھا اور اس کو حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا اور اس کو اس کے گھر کے 10 ایسے افراد کی شفاعت کی اجازت عطا کر دے گا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ایسا شخص کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن کو حفظ کیا، پھر قرآن کا باعمل عالم ہوا، عامل ہوا، تو فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نہ صرف اسے جنت میں داخل کرے گا بلکہ اسے اس بات کا اذن بھی دے گا کہ اب تم ایسا کرو کہ اپنے خاندان اور اپنے گھر کے ان 10 افراد کو چن کر میرے پاس لے آؤ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، فرشتے انہیں گھسیٹ کر جہنم میں لے کر جا رہے ہیں، تم انہیں میرے پاس لے آؤ، میں تمہارے قرآن کے پڑھنے کی برکت سے جہنم کی بجائے جنت کو ان پر واجب کر دوں گا اور تمہارے ساتھ انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو باپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جہاں ایک اعتبار سے یہ عظمت اور شان قرآن کے حفظ کرنے والے کی ہے، وہیں ساتھ ساتھ والدین اپنے آخرت کا سرمایہ تیار کر رہے ہیں کہ اگر وہ دنیا میں عمل کے اعتبار سے بہت کچھ نہ بھی کر سکے ہوں، ان کا یہ عمل ان کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا، جو کل قیامت کے دن ان کی بخشش، ان کے نجات اور ان کی معافی کا ذریعہ اور ثمر بن جائے گا۔ پھر اسی طرح سے والدین کو یہ تو تمام جو عظمت، شان اور رفعت اور بلندیاں اور بزرگیاں آپ کے سامنے بیان کی، یہ تو اس شخص کی ہیں کہ جس نے قرآن پڑھا، قرآن سے محبت کی، کہ اسے درجات چڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہوگا، اسے جو ہے 10 لوگوں کی شفاعت کا کیا اذن اور کی اجازت دی جا رہی ہوگی۔ اب دیکھیے ان اشخاص اور ان افراد کے بارے میں کہ جن کے بارے میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو خود تو حافظ نہ ہوں گے بلکہ ان کی اولاد حافظ ہوگی اور ان کی اولاد قرآن سے وابستہ ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص نے اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پڑھایا، فرمایا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جس نے اس کو زبانی قرآن پڑھایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صورت میں اٹھائے گا کہ جیسے 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا قرآن پڑھو۔ جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند کر دے گا، حتیٰ کہ اس کا بیٹا وہ تمام قرآن پڑھ لے گا جو اس کو یاد ہوگا، اور اس کے قرآن کے پڑھنے کے نتیجہ میں اس کے باپ کے درجات کو بلند کرنا رب ذوالجلال مقدر فرما دے گا۔ یہ مجمع الزوائد کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ پھر اسی طرح سے مجمع الزوائد کی ایک اور حدیث مبارکہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بھی اپنے بچے کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کو قیامت کے دن جنت میں تاج پہنایا جائے گا، جس کو تمام جنت والے پہچان لیں گے کہ یہ دنیا میں اس شخص کے بیٹے کو قرآن پڑھانے کی وجہ سے پہنایا گیا ہے۔ یعنی وہ تاج ایک ایسا تاج ہوگا کہ جس کے سامنے سورج کی روشنی بھی ہمیں ماند پڑتے ہوئے نظر آئے گی، اور اس پہنے ہوئے تاج کو جس شخص نے پہن رکھا ہے اس کو دیکھ کر ہی اہلیان جنت پہچان لیں گے کہ یہ کوئی اور فرد نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ عزت اور شان کا حامل فرد ہے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دلوائی، اور قرآن کی تعلیم اپنے بچے کو دلوانا آج اس کے یہ اعزاز اور شرف کا سبب بن گیا کہ ہر کوئی اس کی اس عزت اور اس احترام کو دیکھ کر اس پر ناز کر رہا ہوگا۔ سامعین کرام، یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم اکثر و بیشتر اپنے علماء سے سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا دوبارہ دہرا کر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کا محض مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے مزین کرنا ہے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں اور خود سے محبت کرنے والوں اور وابستہ افراد کو اس بات کی تلقین اور گزارش ضرور کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم جتنی چاہیں دلوائیں، لیکن کم از کم اپنی اولاد میں سے ایک کو قرآن کے راہ کا مسافر ضرور بنائیں، دین متین کی تعلیمات کا جو ہے آپ مسافر ضرور بنائیں، اور اس تعلیمات سے اس کے دل کو روشن و منور کرنے کا اہتمام ضرور کریں کہ یہ جو دنیاوی تعلیم کی حامل جو آپ کی اولاد ہوگی وہ دنیا میں تو آپ کا سہارا ہوگی، آپ کا آسرا ہوگی، اور آپ کے لیے جو ہے وہ دنیا میں آرام اور آسائش کا ذریعہ بنے گی، لیکن قرآن کا حامل آپ کا بیٹا یا بیٹی یا قرآن کی تعلیمات سے منور دل رکھنے والی آپ کی اولاد جو ہے وہ نہ صرف دنیا میں آپ کی عزت اور شرساری کا ذریعہ ہوگی، آپ کے احترام کا ذریعہ ہوگی، یہ سبب ہوگی، بلکہ یہ تو سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ آپ کی وہ اولاد کہ جس نے قرآن کو سیکھ کر قرآن پر عمل کر لیا اور قرآن کا عامل ہو گیا، وہ پھر دنیا میں بھی آپ کو نہیں چھوڑتا، اور پھر وہ کل قیامت کے دن بھی آپ کی آخرت کے نجات کا سبب ہوگا۔ اس لیے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی آخرت کے سامان کے لیے ضرور اپنی اولادوں میں سے کم از کم ایک بیٹا یا بیٹی کو قرآن سے ضرور وابستہ کریں، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جلال سے حفاظت کا ہمارا انتظام اور اہتمام ہو جائے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیقات عطا فرمائے، قرآن سے وابستگی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کی لاریب کتاب کلام الہی کی فیوزات ہمارا مقدر نہ صرف دنیا میں ہوں بلکہ کل قیامت کے دن بھی قرآن کا نور اور قرآن کا سایہ ہمارے سروں پر اسی طرح سایہ فگن رہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں قرآن کے آداب کے حوالے سے چند فقہی مسائل پر بات کریں گے کہ قرآن کا ادب کیا ہے، قرآن کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں، قرآن کے لیے کن کن چیزوں کا تلاوت کے وقت میں لحاظ رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 السلام